جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم اپنے گروپ میں ٹاپک وائز ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اس کو کافی پسند کیا ہے، اور آپ کی یہ جو اپریسیشن ہے یہ ہمارے بڑے کام آتی ہے، ہمیں آگے کام کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور پیارے دوستوں، میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک ٹول ہے، ایک میڈیا ہے فیس بک کا، اس کو پازیٹیو یوز کیا جائے، اور اس کے ذریعے، اس کے تھرو آپ کی پراپر جو ہے، جن دوستوں کو ضرورت ہے رہنمائی کی، گائیڈ لائن کی، ان کو گائیڈ لائن بھی فراہم کی جائے۔ تو جن میرے پیارے دوستوں نے سلام کیا ان کے لیے وعلیکم السلام۔ ساقی چوہان صاحب ہیں، مدثر صاحب ہیں، اور ہمارے اس گروپ کے جو ایڈمن ہیں ہارون احمد صاحب، وعلیکم السلام۔ احمد شبیر صاحب، رضوان اکبر صاحب، اور جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایک دفعہ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ جو آج ہماری اللہ کرے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو، اور آج جو ہماری لائیو ڈسکشن ہے ان بریڈنگ پر، وہ بہت ہی ایک ایکسپیرینسڈ استاد، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، صحت دے۔ ظاہری بات ہے کہ اچھے اساتذہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور جناب انہوں نے خود پریکٹیکل شوق کیا، ایک بڑا نام ہے ان کا۔ میری مراد جناب استاد شفیق خان صاحب سے ہے، اور بہت ہی پازیٹیو سوچ رکھنے والے بندے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں، اور ان کی جو اپروچ ہے، سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے، ان کی اپروچ دوسرے کبوتر پرور اساتذہ سے بالکل الگ تھلگ ہے، اور یہ نیو ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں۔ بہت سارے جو اولڈ اساتذہ کرام ہیں وہ نیو ٹیکنالوجی کو ڈینائی کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس کو مانتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں دیکھنا چاہوں گا کہ استاد جی آ چکے ہیں یا نہیں آئے۔ تو ابھی تک فی الحال نہیں آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آتے ہیں تو اللہ پاک خیر کرے، ہم آپ کے ہمارا جو سیشن ہے اس کا سوال جو آپ کا سیشن سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوستو، ان بریڈنگ کا جو ہم نے سیشن سٹارٹ کیا، تو بہت سارے جو دوستوں نے سوالات کیے، کچھ سوالات میں مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے بڑے چبھن آمیز سوالات کیے جا رہے ہیں۔ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام متی اللہ خان، بیا پرنس، آپ کا بہت شکریہ، اور رضوان اکبر آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو مس گائیڈ کیا جائے، اور یا پھر کسی پرسن کو یا کسی بندے کو اس میں ہٹ کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ پورا سال یا پورے مطلب جب بھی جتنے بھی دیر جی پیارے دوستوں، خان صاحب کا فون تھا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے 10 منٹ دیں، اور ہارون بھائی اگر آپ آن لائن ہیں تو پلیز آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کیجئے گا، اگر آپ بالکل ایزی ہیں اور کر سکتے ہیں تو۔ ہارون احمد صاحب، اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ذات کو ہٹ کروں، یا میں کسی کی پرسنل بریڈ کو ہٹ کروں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بلکہ پیارے دوستوں، میرا جو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنی دیر
دانہ ڈالتے ہیں اور آپ پراپر بریڈنگ کرواتے ہیں. آج کل سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ کبوتروں کی دیکھ بھال کا ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ہے، آپ وہ بھی کرتے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ میرے پاس جو بریڈ آئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی استاد آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہے، اس کے پر نے ٹھیک، اور اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دل ٹوٹ جاتا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس لائن اور لینتھ پر لے کر چلا جائے کہ بے شک آپ 2 پیئر لگائیں، لیکن جب کوئی آ کے آپ کی محنت کو دیکھے تو وہ اپریشیٹ کرے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو نسلوں کی آپ کو تھوڑی بہت پرکھ ہو، آپ کو جو بریڈنگ کے اصول و ضوابط ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں. ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو پیئر لگانے کی ٹیکنیکس جو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. تو میری حتی المقدور کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو صرف ٹو دی پوائنٹ انہی چیزوں پر لے کر چلوں. تو برائے مہربانی میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں یہ توقع کروں گا کہ اس طرح کے جو چبھن آمیز سوالات ہیں جن کے جواب میں بحث بنتی ہے تو وہ نہ کیے جائیں. اس سے دل شکنی ہوتی ہے، اور مطلب یہ دل کرتا ہے کہ جو نیکسٹ سیشن ہے وہ نہ کیا جائے. ملک عتیق بھائی وعلیکم السلام. ملک محکم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو ملک محکم صاحب وعلیکم السلام، اور ناصر محمود صاحب موجود ہیں. عابد بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، زاہد بھائی ناروے سے دیکھ رہے ہیں، یاسر علی بٹ صاحب ہمیں یو کے سے دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کافی دوستوں کی گیدرنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے. کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو ان ٹیکنیکس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یاسر علی بٹ صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، بڑے رسپیکٹڈ ہیں. میں نے کل بھی کوشش کی تھی کہ ان سے بات چیت کی جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس بھی اپنے دوست کو ابتدائی طور پر نوٹس نہیں دیا ہوتا وہ پھر یہ لائیو پروگرام کا مزہ ہی تب ہوتا ہے کہ آپ ایک سیف اور ایک ساؤنڈ پروف جگہ پر بیٹھے ہوں تو پھر بات چیت کا مزہ آتا ہے. وعلیکم السلام یاسر علی بٹ بھائی، جزاک اللہ. ملک محکم صاحب وعلیکم السلام. عباس علی صاحب بہت شکریہ آپ کا. راجہ کاشف علی جنجوہ، حسن دستگیر وعلیکم السلام. تو وار بلال مقبوضہ کشمیر سے، تو ویلکم جناب، شکریہ آپ کا. میں آپ سے دوبارہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری ریکویسٹ پر اسپیشلی اس پروگرام کو ایک دفعہ شیئر کر دیں. آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن بہت سارے ایسے دوستوں کا فائدہ ہو جائے گا کہ جو کہ اس چیز کو مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. اسد علی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور جانی سندھو صاحب سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں. اور ساکی چوہان صاحب کہتے ہیں کہ استاد ملک محکم صاحب کو آپ لائیو لیں. استاد ملک محکم صاحب اگر لائیو آ سکتے ہیں تو برائے مہربانی آپ بتا دیں. اگر آپ کسی بازار وغیرہ میں نہیں ہیں تو ہم جب تک شفیق ہاں صاحب نہیں آتے ہم آپ کو لائیو لیتے ہیں. جی محکم بھائی بتائیے گا. وعلیکم السلام. جی جن دوستوں نے سلام کیا ہے وعلیکم السلام. اور میری بھی یہ کوشش تھی کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کا ہوا کرے، کیونکہ بعد میں جب اگر کوئی اس کو ری پلے کر کے دیکھنا چاہے تو اس کو دقت محسوس نہ ہو. تو لیکن مہمان ہیں تو ان کا انتظار کرنا جناب ہم پر فرض ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے سینئر بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جی محکم صاحب نے اوکے کر دیا ہے. محکم صاحب میرے بھائی ہیں، اور یہ ہم ان کو ایڈ کر رہے ہیں.
تو امید ہے کہ ہمارا تو یہ تھا کہ ہم الگ سے ان کے ساتھ سیشن رکھتے اسی موضوع پر. تو السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے ہیں؟ مغل صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک؟ جی شکر الحمدللہ اللہ پاک کا. الحمدللہ. پیارے دوستوں، میں ملک صاحب سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو ایک دفعہ شیئر کریں. سجاد حیدر صاحب، الحمدللہ راؤ محمد طلحہ صاحب، ہمارے ساتھ مہمان ہیں آج استاد ملک محکم کھوکھر صاحب. استاد ملک محکم کھوکھر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ہم اظہار یکجہتی کرنا چاہیں گے کہ آج صبح جو آپ کے ساتھ ہوا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. کسی نے آپ کی فیس بک کی آئی ڈی کو ہیک کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اس پر سے ایک پوسٹ چلائی گئی. ٹھیک ہے، کبوتر بیچنا یا کبوتر خریدنا کسی کا انتہائی پرسنل میٹر ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی بندے کو اپنی جو ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھیں، اگر میں کبوتر خرید کے لے کے آتا ہوں کہیں سے تو میرے اپنے پیسے ہیں. میرا دل کرے میں ان سے کبوتر خرید لوں، میرا دل کرے میں ان سے بکری خرید لوں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے اور یہ اپنا اپنا شوق کی بات ہے. اس چیز میں یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. بہرحال بات کرتے ہیں ملک صاحب سے. ملک صاحب، آج کا جی ہمارا سیشن مغل ہے ان بریڈنگ کے حوالے سے. جی استاد حبیب مغل صاحب بہت بہت شکریہ جناب. ایسے ہے کہ جہاں پہ دیکھیں ہمیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں نا، تو جی جی ان میں کوئی دو چار گندے انڈے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ان پیار کرنے والے دوستوں کو دیکھنا ہے، ایسے گھٹیا لوگوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی. تو باقی میں شکر گزار ہوں میرے جن دوستوں نے میری مدد کی، اور شکر ہے آئی ڈی ملا ہے واپس. تو باقی آج آپ کا ٹاپک کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں. جی، ہمارا ٹاپک موقع بھائی ان بریڈنگ کے بارے میں ہے ہمارا. بلکہ یہ مجھے لگتا ہے پورا ہفتہ جو ہے وہ ان بریڈنگ پہ چلے گا. ان بریڈنگ کے بعد ہمارا جو سیشن ہے انشاءاللہ ڈی ورمنگ پہ چلے گا. اس طرح ہم یہ ایک ون ویک میں صحیح مختلف ہے. اساتذہ کرام کو لیں گے اپنے اس میں. ابھی تو جو دوستوں کی اچھا، ضرورت ہے ان بریڈنگ ان کو ہم ایک ایک ان بریڈنگ بریڈنگ اور کراس بریڈنگ تین ہے نا اس میں شعبے. جی جی ان جی، بریڈنگ لیکن ہم صرف ان بریڈنگ بریڈنگ پہ بھائی بات کر رہے ہیں. جی جی، ان بریڈنگ پہ. ان بریڈنگ میں اچھا اچھا اچھا، ہاں جی. صحیح ہو گیا. تو ملک صاحب، میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے گروپ کے ممبرس کو یہ بتایا تھا کہ جب کبوتر بہت زیادہ آپس میں لگنے شروع ہو جائیں، بہن بھائی اور باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹا، یہ آپس میں لگنے شروع ہو جائیں بالکل تو ایسا. ان بریڈنگ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. محمد شفیق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم صرف خان صاحب 5 منٹ کے لیے محکم بھائی سے بات کرتے ہیں. آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جی محکم بھائی، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ جب ایسا معاملہ پیش آتا تو آپ بریڈنگ میں کیا کرتے ہیں؟ جی مغل صاحب دیکھیں، یہ تو ماشاء اللہ اب ہمارا میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے، اور کافی لوگوں کو اس بارے میں نالج بھی ہے کہ جب ہم ان بریڈنگ کرواتے ہیں، مطلب باپ بیٹا بہن بھائی، اس طرح کبوتروں میں خامیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح کی پیئرنگ نہ کریں. تو جو بھی بچے آپ کے خانوں میں ہوتے ہیں انہیں رنگ ڈالیں، اور آپ کو پتہ ہو یہ کس جوڑے کا ہے. ٹھیک ہے نا، اور سیم بریڈ میں سے کسی اور بلڈ لائن کا کبوتر اس میں کراس کروائیں تاکہ ان بریڈنگ کا شکار نہ ہو کبوتر. باقی کبوتروں کے پروں کا، ان کے جسم کا، ان کی ہڈیوں کا، جی جی تو یہ بیچ میں
کوئی بھائی کال نہ کرے پھر ساری ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی پیر کے یا دو پیر کے بچوں کو آپس میں لگاتے جاتے ہیں بار بار، تو اس طرح کبوتروں میں پھر خامیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، ان کے پر پتلے ہو جاتے ہیں، ان کے جوڑوں میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور 100 قسم کے ان کے مطلب ویٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور 100 قسم کی ان میں نا خامیاں آ جاتی ہیں. تو اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے باڈی سٹرکچر میں کبوتروں کو لے کر آئیں، ان کی دموں کو، ان کے پروں کو، ان کی ہڈیوں جوڑ کا خیال رکھیں، اور دوسری اچھی بلڈ لائن کے کوئی کبوتر ان میں کراس کروائیں. مثال کے طور پہ اگر بٹیرا کبوتر ہے تو کسی اور گھر کا اچھا بٹیرا کبوتر ہی اس کے ساتھ لگایا جائے، تو پھر اچھے پیر بنتے ہیں. تو میرے خیال سے تو بریڈنگ کے لیے یہی بیسٹ فارمولا ہے. زبردست جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی. تو ملک صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ایک الگ سے سیشن کرنا چاہوں گا. ہمارے مہمان آ چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو جی لائن پر لیتے جی ہیں. جی ضرور. اور جی جی ضرور. میری خوشی ہے کہ میرے بڑے بھائی جناب الحاج محمد نعیم شفیع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کو آج دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ کسی سیشن میں موجود ہوں تو ماشاءاللہ ان کا ایک ایسا نام ہے بریڈنگ میں کہ ان کا جو نام لکھا جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان سے پرسنل رابطہ کر کے آپ دوستوں کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. تو وہ بہت شفقت کرنے والے بھائی ہیں، ہمیشہ ہی مانتے ہیں. تو میں جی اب ٹھیک ہو گیا، آپ دوسرے استادوں کو ٹائم دیں. پھر بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی محکم بھائی آپ ساتھ رہیے گا پلیز. جی جی میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی یہ تھے جناب استاد ملک محکم کھوکھر صاحب. بہت ہی ٹیلنٹڈ، اور میں ان کا ایک اپنا نام ہے. تو انشاءاللہ ان سے سیشن پورے کا پورا انہی سے سیشن کریں گے. ہم چلتے ہیں آج کے جو مہمان ہیں ہمارے محمد شفیق صاحب، ان کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. جی ہاں صاحب، کائنڈلی اپروو کیجئے گا، ہماری ریکویسٹ کو اپروو کیجئے گا. میں آپ کو میں ریکویسٹ بھیجتا ہوں، میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں، آپ اس کو اپروو کر دیں. جی شفیق صاحب کائنڈلی آپ یہ ریکویسٹ کیجئے گا اس میں دوبارہ. سر دوبارہ ریکویسٹ کیجئے گا، یہاں پر آپ کا آپشن نہیں آ رہا. یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کل ادریس بھائی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا. جی ہاں صاحب آئیے گا سر لائن پہ. جی میں نے ریکویسٹ بھیجی، اپروو کیجئے گا. جی شکر اللہ کا جو ہوگی. اور میرے محترم استاد محمد شفیق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. ہاں برکات وہاں باقی کم. سر جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ کی آواز سن کے بہت اچھا لگا ہے. اللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی دے. میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کم سے کم اب ایک دن کا ٹائم دیں گے تو اس کے بعد میں تھوڑا سا سر ریلیکس ہو رہا تھا اب. جی جی سر، یہ ہمارے سیشن چلنے ہیں
تو اس جی سیشن جی کے بعد جو نیو سیشن کی جو ایپیسوڈ آئے گی اس میں آپ کو 1 ویک کا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. نہیں، 1 ویک کا ایک جو دن کافی، ایک دن کافی ہے. اگر آپ ایک دن دیں نا تو ایک دن کافی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. کیا کیا تو حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اللہ پاک کا کرم ہے، الحمدللہ بڑا شکر ہے اللہ کا. سر ہم جی یہاں پر محفل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جی اور جی ہمارا جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ان بریڈنگ کے بارے میں. بریڈنگ کی ایک جو برانچ ہے آپ کو پتہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تھوڑا سا ہمیں چند ایک لائن میں ان بریڈنگ کے بارے میں بتا دیں. میں ویسے ان کو اپنے جو دوست ہیں، اپنے ممبرز ہیں، ان کو میں کافی حد تک اپنے علم کے مطابق بتا چکا ہوں. تو ہوں. ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے. جی دوستو، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ ان بریڈنگ کرنا کیوں چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس مقصد کو آگے رکھیں. ان بریڈنگ میں جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے. نقصان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور ان بریڈنگ ہوتی کس کے ساتھ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان بریڈنگ کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے. ان بریڈنگ ہوتی ہے بردر سسٹر، فادر ڈاٹر، مدر سن، اس کو ہم ان بریڈنگ کہتے ہیں. اس میں فائدے کے چانس بھی ہیں اور نقصان کے چانس بھی ہیں. ان بریڈنگ آپ کو اسی صورت میں کرنی پڑتی ہے کہ یا تو آپ کے پاس جو بریڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے یا ایک نئی بریڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں اگر آپ فرسٹ جو کراس اپ کر رہے ہیں اس میں اتنے زیادہ سر نقصان کے چانس. سر میں آپ کی جی بات کاٹ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا موبائل اگر اپنے پاس کر لیں تو آواز کلیئر آ جائے گی. اوکے، نہیں آ رہی آواز؟ اچھا اچھا، چلو. جی اب کلیئر ہے آواز. اچھا چلے، میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا. تو جی اس بہت میں شکریہ. جیسے میں نے بتایا نا کہ اس میں جو جنیٹکلی جو ڈیزیز ہوتی ہیں کبوتروں میں، اس کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بریڈ میں کوئی نہ کوئی جنیٹکلی ڈیزیز، کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی ہے. جیسے انسانوں میں کسی کو ڈائبٹک ہے، کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے، سم ادر پرابلمس ہیں، یا جیسے اتھریٹک کی پرابلمس ہیں، اسی طرح جانوروں پرندوں میں بھی ہیں. جی تو اگر آپ ان کو آپس میں کراس کریں گے یا ان بریڈ کریں گے تو اس کے چانسز بھی ہوتے ہیں. فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ ان بریڈ کریں، سیکنڈ پھر آپ نیکسٹ کراس بریڈ کریں، اس کا جی فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر انتہائی آپ کو ضرورت ہے یا نئی بریڈ کریٹ کرنی ہے، جیسے میں نے کہا، یا ان کو پرزرو کرنا ہے، یا اگر ختم ہو رہے ہیں تو اسی لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور بتا دیا کہ کہاں کیسے کیسے ان بریڈ ہوتے ہیں. اب اگر آپ کہیں نا کہ آپس میں جو ایک ہی بریڈ ہے، مثال کے طور پہ جیسے مشہور ہے ٹیڈی ہے یا کمگر ہے، مختلف، ان کو آپس میں اگر آپ بریڈ کریں تو یہ ان بریڈ نہیں ہوگی. ان بریڈ جو ہوتی ہے وہ بردر سسٹر، باپ بیٹا، باپ بیٹی، ماں بیٹا، اور سبلنگ جو آپس میں ہے نا، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ان بریڈ ہے. جی. جی اچھا سر، یہاں پر کویشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ بیان کر دیا کہ اس چیز کو ان بریڈنگ کہتے ہیں. سر اگر ہمارے پاس ایک بریڈ ہے جو سالہ سال سے ان بریڈ ہو چکے ہیں جو کبوتر، ٹھیک ہے، وہ ماں بیٹا اور بہن بھائی اور باپ بیٹی آپس میں نکل کے بچے نکلے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں، بلڈ، لیکن وہ بلڈ بہت اچھا ہے تو ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل بیکار ہو گئے ہیں یا وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ جی بالکل اور اگر بالکل کام کام آ سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ کویشچن. دیکھیں، اگر آپ کے پاس 2 بریڈز ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں، جو آپ کو سیان میں، پرواز میں، خوبصورتی میں، دیکھو تینوں چیزوں دیکھی جاتی ہیں کبوتروں میں. سب سے پہلے خوبصورتی، پھر سیان، پھر اس کی پرواز. اگر تینوں چیزیں ہیں
اگر آپ کے پاس 2 بریڈز کے 2 جوڑے ہیں تو آپ کو 20-25 سال تک کسی تیسرے بر کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. 20-25 سال تک. یس یس. زبردست زبردست، بہت اچھا جی. جی جی، کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ضرورت نہیں ہے کوئی باہر کا نہیں پارٹ پھر ڈالنے. مطلب پھر ضرورت. مطلب اگر دو پیئر سے آپ کی بریڈ چل رہی ہے. جی سر میں دیکھیں میرے نے پاس. کوشچن یہ کیا تھا کہ جی جی اگر بولیں. بہن بھائی باپ بیٹی اور اس طرح کر کے ایک پیئر سے بریڈ بنی ہے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کا اپنا رزلٹ بہترین رہا ہے، ہم نے ان کو بریڈنگ میں لگا دیا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ ان بریڈ ہو چکے ہیں، تو ہم ان کے بچوں کو آگے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کو دیکھیں بات سنیں. بریڈ جو بنتی ہے نا، کبھی کسی ایک پیر سے بریڈ نہیں بنتی. ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں بنے گی. آپ کو جی. بریڈ بنانے کے لیے کم سے کم 2 بلڈ لائن کا کراس کرنا چاہتا ہے. یہ ایک فارمولا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو، اور اس لیے لاٹ آف ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. پھر جی بالکل ان بالکل. بریڈ بھی جب آپ کرتے ہیں نا، یہ میں بڑے پتہ کی بات آپ دوستوں کو بتانے لگوں، جب آپ ان بریڈ بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جی آپ کو پتا ہے آپ ان بریڈ کر رہے ہیں، آپ ان بریڈ کر کے آپ صرف 2 بچے لے کے ان سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے. ان بریڈ کریں، ان بریڈ کرنے کے بعد کم سے کم 8 سے 10 بچے ان کے لیں. جی اس میں سے پھر آپ 1 یا 2 سلیکٹ کریں اچھا جی. اپنے علم کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق. باقیوں کو آپ ضائع کر دیں، صحیح ہے. ان کو پھر آپ کراس کریں آگے. ٹھیک ہے، کبھی بھی بالکل ایک ٹھیک. جوڑے سے بریڈ نہیں بنتی. ہاں، جب بھی آپ نے کراس ڈالنا ہے، جب بھی ان کو آپ پرزرو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر کوشش کریں ان سے اچھی بلڈ لائن کا ان میں کراس کریں. بالکل ٹھیک. اگر سر اچھی ابھی نہیں آپ تو نے کم سے. جی 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 بولیں. سر ابھی آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو مطلب 20 سے 25 سال تک وہ بریڈ جو ہے وہ ویسے اگر آپ چلانا چاہیں تو ویسے ہی چلتی ہے. میں جی. اور یہ ایک جینیٹیکلی فلو ہوتا ہے جو کہ جب بہن بھائی آپس میں لگتے ہیں تو جو ان کی حامیاں ہیں وہ جڑ جاتی ہیں اور ڈبل ہو جاتی ہیں. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا حامیوں کی بجائے خوبیاں بھی جمع ہوتی ہیں، خوبیاں بھی فلو کرتی ہیں، یا صرف حامیاں زیادہ فلو کرتی ہیں؟ خوبی دیکھیں نا، جہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں پہ ایڈوانٹیج ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. جی ٹھیک ہے، اب ڈس ایڈوانٹیج کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج کو آپ نے کور کرنا ہے کہ جو خامی آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں کہ کیوں خامی آ رہی ہے. جیسے باڈی سٹرکچر چھوٹا ہو گیا، کی بون ہاں چھوٹی ہو گئی، آئی سائڈ ویک ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ آنکھ کی کبوتر آنکھ نمی ہونی چاہیے، اس میں پانی ہونا چاہیے. جس ضرورت سے زیادہ پانی آ رہا ہے، یہ بھی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، پر لمبے ہو گئے، پر پتلے ہو گئے. اپنی دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں کبوتروں جو ڈیفینسو سسٹم ہے، جو امیون سسٹم ہے ان کا، وہ ویک ہو گیا. بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ان میں سے. اس لیے میں نے کہا نا کہ اگر آپ ان بریڈ کرتے ہیں تو اس میں سے آپ نے 8 یا 10 بچوں میں سے آپ نے 1 یا 2 بچے آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. دیکھیں، ایک ہم سارے بالکل شوقین ہیں ہیلتھی کبوتر کا، سب کو پتا ہے کہ ہیلتھی کبوتر کیسا ہوتا ہے، ایکٹیو. ٹھیک ہے، بالکل جو اس صحیح. میں بالکل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے پہلے بہتر ہے دوستوں کمپیریٹلی باڈی اسٹرکچر سے. جی جی جی، سر جو باڈی اسٹرکچر کے کیری آن. حساب سے ایکٹیو ہے، پر اچھا ہے، پروں میں گیپ نہیں ہے، باڈی کی بون اس کی ٹھیک ہے، اس کے جوڑ ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، اس کا سر ٹھیک ہے، اس کی چونچ ٹھیک ہے، اس کے پنجوں کا کلر ٹھیک ہے، تو ان میں سے اس کو آپ سلیکٹ کریں، ان کو لگائیں، باقیوں کو آپ کراس کر دیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے کراس بریڈ کر رہے ہیں آپ اور ان بریڈ کر رہے ہیں سوری، اور ان میں سے جو بھی نکلتا ہے آپ روک ہی جا رہے ہیں. نو، یہ سب یوز لیس ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دونوں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ اگر اچھا پیارے دوستوں. اگر آپ 8 بچے آتے ہیں. جی 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 بولیں. جی سر کیری آن. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 8 بچے نکلوائے اور 8 کے 8 آپ کو سیم رزلٹ دیں گے. نو، بالکل صحیح بالکل صحیح، بہت آپ اچھی نے بات ہے. ہاں
میں جی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہان صاحب کے انٹرویو میں سے اس ٹاپک میں سے آپ چیزوں کو ہیڈ لائن کرتے جائیں جو کہ آپ یاد رکھ سکیں. سب سے پہلے تو یہ کہ دو پیئر سے بریڈ، ہمیشہ دو پیئر سے بریڈ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے، ایک سے کبھی نہیں ہو سکتا. اور جس بریڈ کا دو پیئر سے آغاز ہوگا وہ 20 سے 25 سال تک اپنے جینز میں بالکل اسٹرانگ رہے گی، اس میں اور کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر وہ دونوں پیئر بہت اچھے بلڈ کے ہیں تو. ایک چیز. دوسری چیز ہاں صاحب نے یہ کی ہے کہ اگر آپ کا پیئر ایک پیئر جو ہے اس کے 8 بچے نکلے ہیں تو ضروری نہیں کہ 8 کے 8 ہی بریڈنگ میں آگے کام آئیں گے. اس میں سے آپ 2 کو رکھیں، باقی 5 کو یا 6 کو آپ کراس میں ڈال دیں. اس طرح بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اس کو شیئر کریں پلیز. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں بار بار کہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ گفتگو جو ہے میکسیمم لوگوں کے پاس پہنچے. جی سر، آپ بات کر رہے تھے. جی یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ دیکھیں، میرے پاس، میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس جی سارے لوگ جانتے ہیں جو میرے اوریجنل، جو میری جو شناخت ہے، میرے وائٹ کبوتر ہیں، سفید جونسرے کبوتر. جی ٹھیک ہے. اب 25-26 سال مجھے امریکہ میں ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جب یہ میں نے بریڈ کریٹ کی تھی، ابھی تک چل رہی ہے، میں اس میں کبھی کراس نہیں ڈالا اس کے اندر میں نے. بہت اچھی، بہت اچھی، ٹھیک ہے. جو میں نے بہت اچھی. 2 بریڈ سے کریٹ کی تھی، بلکہ 2 سمجھنے کہ دو بریڈ سے میں نے اس کو کریٹ کیا تھا، لیکن ایک مادی بھی اس میں نے ڈالی تھی ماسٹر عبداللہ صاحب سے لا کے. وہ 3 برل لائن سے میں نے بنائی تھی، اور ابھی تک ماشاءاللہ ان میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی. بالکل ٹھیک. دیکھیں، جب آپ ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں نا، جب اس کی جب فاؤنڈیشن آپ مضبوط رکھیں گے نا، تو آپ وہ بلڈنگ دیر تک کھڑی رہے گی. صحیح. اچھا سر، ہاں کائنڈلی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جو 8 بچے ہمارے پاس نکلے ہیں ایک پیئر کے، جی. اس میں سے ہم نے کون سے 2 بچے لینے ہیں، ان میں کون سی چیزیں ہمیں ظاہری طور پر دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں، آج کل فی دور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی نیا سیکھنے والا بھی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ آواز آ رہی ہے میری؟ کٹ رہی ہے آپ کی آواز. آپ ٹھیک ہے؟ جی آپ ٹھیک. اچھا. آج کل دیکھو، یہ میڈیا نے یا یہ جتنی بھی ویب سائٹ ہیں، یہ فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ گروپ ہو گیا، اور بھی بہت سارے جو سورسز ہیں، اس کے حساب سے ایک تو اس میں ایجوکیٹڈ جنریشن اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پڑھے لکھے لڑکے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیز استاد نہیں بتاتے تھے، کئی چیزوں نے استادوں نے بتائی ہیں. بہت سارا نالج ہے اب بھی لڑکوں کے پاس ہے وہ، لیکن پریکٹیکل اس میں بہت ضروری ہے. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کر سکتے، آپ کو اچھے برے کبوتر کا پتہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. جی بالکل. آپ کو یہ نالج سب سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک اچھے کبوتر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اس کی جی آنکھ سر. دیکھتے ہیں، جی اس کا پر دیکھتے ہیں، اس کا جسم دیکھتے ہیں، اس کا جوڑ دیکھتے ہیں، اس کا دم غذا دیکھتے ہیں، اس کی دم دیکھتے ہیں، اس کے پنجے دیکھتے ہیں. ان میں سے اپنی عقل کے مطابق جو آپ نے سیکھا ہے، ان 8 بچوں میں سے کم آپ اتنا تو اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ 1 یا 2 بچے یہ ان سے تھوڑے مختلف ہیں. اس کے باڈی سٹرکچر سٹرونگ ہے، اس کی آنکھ اچھی ہے، چمکدار ہے، جو مطلب دیکھتے ہیں. جی بڑی اچھی بات. یہ مطلب یہ بالکل جو نیو کمرز ہیں، بالکل نیو کمرز، یہ میں نے ان کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے پوچھی ہے، اور ہان صاحب نے کافی اس کو ایلیبوریٹ کر دیا. اچھا تو دیکھیں، میں آپ سے ایک ہمارے بات اس ساتھ. میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک جی جی ہوتا ہے نالج، جی ایک جی ہوتا ہے پریکٹیکل. ٹھیک ہے. اب جب تک آپ لاکھ کتابیں پڑھ لیں، لاکھ میں آپ کو بتا دوں کہ کبوتر کا پر ایسا ہونا چاہیے، اس کا جسم آنا چاہیے، اس کی آنکھ ایسی ہونی چاہیے، چمکدار ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، کشادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باڈی اتنی ہونی چاہیے، یا 4 انگل یا 5 انگل اس کی کیل بون ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب تک آپ کبوتر ایگزام نہیں کریں گے، پریکٹیکل نہیں کریں گے، اس کو اڑائیں گے نہیں، تو آپ کو اس کا نہیں پتہ چل سکے گا. کیونکہ جب تک اس میں آپ کو نالج اور پریکٹیکل دونوں کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی بات جی ہے بالکل. جو نیو کمر ہیں،
میری یہ بڑی ایڈوائز ہے سب دوستوں کو نیوں کو کہ آپ اپنے جہاں قریب رہتے ہیں اپنے قریب کہیں اچھے استاد اپنے استاد دیکھیں ان کے بارے میں معلوم کریں ان کی پرفارمنس چیک کریں ان کے بارے میں جانیں پھر کسی کو استاد بنائیں کبوتر کی پرکھ سیکھیں بالکل جی بالکل. حسن ہاں صاحب ہیں ہمارے ساتھ، قاسم علی صاحب ہیں، جی اور سید نجم شاہ صاحب ہیں، اکرم گجر صاحب ہیں، چودھری عمران صاحب ہیں، جی سب مبشر دوستوں کو انصاری صاحب ہیں، جی اور یاسر علی بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تب سے ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو سر ایک کویشچن یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کمگروں کے بارے میں کہ کمگر جی جب ان بریڈ ہوتے ہیں تو ان میں یہ حامیاں آ جاتی ہیں. تو جی ایک میرے دوست نے، میں نے جب یہ پروگرام اس میں اپلوڈ کیا تو ایک میرے دوست نے اس میں اضافہ کیا کہ کمگر کبوتر جب ان بریڈ بہت زیادہ آپس میں لگ کے جب پیورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا جو پلک ہے یہ پیلی کی بجائے اورنج ہو جاتی ہے. آپ کے پاس بھی ہیرا لال رہے ہیں، آپ نے بھی ان کو کافی آپ نے اپنے پاس شوق کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح سے یہ اس کی نشانی ہے اورنج پلکیں؟ دیکھیں اچھا ہاں یہ بڑی اچھی بات کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں جب بھی کوئی بریڈ بنی جاتی ہے وہ کراس بریڈ سے بنتی ہے ٹھیک ہے. جی پھر جب کبھی آپ کو کوئی اچھا کبوتر ملتا ہے تو پھر آپ اس میں کراس کرتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پیلی پلک کا کبوتر یا اورنج کلر کا کبوتر ان میں کراس ہوا ہے جس وجہ سے نکلتی ہے. ادروائز یہ کوئی ریزن نہیں ہے. اچھا، جی ادروائز ادروائز اس میں سے ایسے نہیں نکل سکتا. وہی نہیں تھرو نکل. بیک ہوگا جو اس میں اپنے کراس ڈالا ہے. اسی سر لیے اصل کہا جو جاتا اصل جو جی کمگر ہے، جی آپ جی جو آپ کے پاس رہے ہیں ان کی جو اوریجنل پلک کس کلر کی ہے؟ اورنج کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، یا پھر؟ دیکھیں جی اس میں وائٹ بھی ہے اورنج بھی ابھی بھی میرے پاس ہیں اورنج اچھا بھی جی، ہیں وائٹ بھی ہیں لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ پیچھے سے ان میں کراس پڑے ہوئے ہیں اس کلر کے. بالکل ٹھیک ہے جی. یاسر علی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کبوتر خود ان بریڈ کا شکار ہو، ان کبوتروں کے بچے جب ان بریڈنگ نہیں جاتے تب معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ہوں دیکھیں جی ان بریڈ جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ خرابی آ رہی ہے. دیکھیں صحیح ہم بہت سارے دوست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بریڈ ہے جیسے کمگر ہے ہاں جی، ٹھیک ہے میرے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں کسی دوسرے کے پاس ہم لا کے ان کو کراس کریں گے اس کو ان بریڈ کہتے ہیں. یہ ان بریڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے ان بریڈ وہ ہے جو آپ کے پاس فیملی ہے. جی، بالکل ٹھیک ہے. جی وہ تو لائن بریڈ ہو گیا نا کہ آپ نے کہیں سے لے کر آپ نے اس میں ڈال دیا، وہ لائن بریڈ ہو گیا. ہاں لائن بریڈ جو ہوتا ہے فیملی کے ساتھ بالکل اس کو آپ لائن بریڈ کہیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی ہاں اچھا سر، لیکن یہ 100% شیور ہونا چاہیے کہ یہ اسی بریڈ میں سے ہے دین 100% شور ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے جی. ابھی تک لیکن کافی سارے جو 100% دوست ہیں، 100% شیور آپ کیسے ہوں گے کہ جب تک آپ نے اصل دیکھے ہوں گے. میرے پاس ایک ریزلٹڈ کمگر جوڑا ہے، میں نے اس جوڑے کے 8-10 بچے لیے ہیں اور میں انہیں بھی میں ان بچوں کو آپس میں کیسے چلاؤں، آپس میں لگانا ہے اور کوئی طریقہ آپ بتا دیں. سمیر احمد صاحب ہیں جی، یہ انہوں نے کویشچن کیا ہے کہ ایک ہی جوڑے کے 8-10 بچے ہیں. سمیر بھائی اس کے متعلق استاد جی بتا چکے ہیں کہ کم از کم 2 پیئر سے بریڈ چلتی ہے، ایک سے آپ چلائیں گے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جس طرح انہوں نے کویشچن کیا کہ 8 سے 10 بچے انہوں نے لیے ہیں جی ایک ہی جوڑے کے، تو اگر ہم انہی کو آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ کتنی جلدی خراب ہوں گے، یہ بھی ذرا مینشن کر دیجئے گا کہ یہ جو دیکھو جی پہلے تو انہوں نے آپس میں لگایا ان کو جی ٹھیک ہے اس میں اتنی وہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے کچھ ایڈوانٹیج اچھا ہوگا ڈس ایڈوانٹیج. جیسے ان کو دوبارہ آپس میں لگائیں گے تو پھر یہ اس کا جو
इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में डिसएडवांटेज ट्रैवल नहीं करेगा। कम चांसेस है, ठीक है। और कम वो चांसेस। सेकंड जनरेशन में ज्यादा चांसेस हैं। जी, और उसमें डिफरेंट कलर भी निकलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सैयद हयाम कमर नकवी साहब हैं और किट्टू भट्ट साहब हैं, फैसल अमीन साहब हैं, अस्सलाम ताहिर वालेकुम रफीक किटू साहब, साहब और बाकी सब दोस्तों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। काशिफ हमीद साहब हैं, मसूद अहमद साहब हमारे जी, बुजुर्ग उस्ताद जनाब शेर जफर साहब के फर्जंद हैं, मेरे भाई हैं और अच्छा कराची से हैं ये, हमारे अच्छा, साथ हैं मसूद, अजीम साहब हैं मसूद, हाँ जी। और ताहिर रफीक साहब हैं। बहुत सारे दोस्त माशाल्लाह प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो सर और देख आप, और जी जी, जी जी बोलिए। मैं ये पूछने लगा था आप इस हवाले से, मैंने एक पहले क्वेश्चन किया था वो शायद बातों बातों में स्लिप हो गया, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कबूतर आता है कि जो अपनी ब्लड में बहुत अच्छा है लेकिन हमें लगता है कि इसका जिस्म नरम है, इसका पर बिगड़ा हुआ है, ये इनब्रीड हुआ है, तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ये आप एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़े खुश्क किस्म के क्वेश्चन हो रहे हैं जो नहीं कि नहीं 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 नहीं, इट्स ओके। देखें, बात सुने। जैसे मैंने शुरू, आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि आप इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग करने का जी मकसद क्या होता है, गोल क्या है। गोल आपका ये है कि आपके पास कबूतर जो हों। आजकल लोग जो हम चीज जो मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो जो नहीं देते, आजकल ये देखते हैं कि मेरा कबूतर शाम तक उड़े, चाहे जैसा भी हो। जी जी, बिल्कुल आज का बिल्कुल। गोल ये है, ठीक है ना। हालांकि सबसे पहले खूबसूरती होनी चाहिए, फिर सियान होना चाहिए, प्रवास बंदा डाल देता है वो, इंसान बिल्कुल सीख लेता है अच्छे उस्तादों से। जो आपने क्वेश्चन किया है जी कि कबूतर आपको पता, सबसे पहले हाउ यू नो कि ये इन ब्रीड है। जी। सबसे पहले तो अब ये जाने ना कि इन ब्रीड है, या तो आपके घर का है। सर मैंने मैंने अपने अपने कम इलम के मुताबिक दोस्तों को ये बताया था कि जी। जब कबूतर इनब्रीड हो जाता है तो आंखों में डार्कनेस ज़्यादा आ जाती है, आंखों की जो वुसत है हम्म उसकी जो मतलब ज़्यादा खुली आंखें होती हैं वो बिल्कुल चुन्नी सी हो जाती हैं, टांगें छोटी हो जाती हैं बाद हालात में, और हम्म। जिस्म पिलपला हो जाता है, हड्डी छोटी हो जाती है। तो अगर जिस्म पिलपला है और इन ब्रीड है तो वो आप समझते हैं ना, चाहे वो अच्छा कबूतर भी है ना, प्योर ब्रीडर कबूतर है आपका, अगर जिस्म पिलपला है तो उसको 1 सेकंड से पहले उसको ज़िबा कर दें, उसको ज़ाया कर दें, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत उससे अच्छा। कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उसके साथ टाइम जाया ना किया जाए। नो, कोई कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। देखें, ग्रेट, मैंने आपके लास्ट एक प्रोग्राम में एक बात ग्रेट बताई थी। आंसर जी, ग्रेट आंसर, हाँ, जबरदस्त। अगर आप इन ब्रीड करते हैं, लाइन ब्रीड करते हैं या क्रॉस ब्रीड करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपके इसी प्रोग्राम, शायद मेरे ख्याल तकरीबन साल हो गया है, इसी तरह डिस्कशन हुई थी कि कबूतर चाहे वो कोई हो, किसी रंग का हो, जब उसको आप पकड़ें तो इतना सख्त हो कि पत्थर की तरह, लेकिन वेट नहीं होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये कॉक की जो बोतल का जो ढक्कन होता है, उसका अगर पकड़े ना हाथ में, वो जी जी, हैंडफुल पीस पकड़ लें तो उसको फुल से दबाएं, आपसे दबेगा नहीं लेकिन उसका वजन नहीं होगा। उसका वजन नहीं होगा, बिल्कुल कबूतर बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। बस यही जो आप 8 या 10 बच्चे निकालें, उनमें से ऐसे बच्चे सिलेक्ट करें जिनका पर ठीक हो, चौड़ा हो पर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा ना हो, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी लेंथ हो, दुम से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, दुम से थोड़ा छोटा हो, दुम से बराबर हो तो ग्रेट है। आंखें चमकदार हों, जिस्म उसका पकड़े तो आप देखेंगे श्रिंक हुआ है। बस। और देखें, जब जी भी आप क्रॉस डालें, ये हम लोग गलती ये करते हैं कि अब मैं कल परसों ना इस फेसबुक पे देख रहा था, कल की बात है, देख रहा था जी, किसी ने पोस्ट लगाई थी जी, किसी के पास मैरों वाले टेडी हैं तो मुझे बताएं। अच्छा। यार, ये वाले वाले लफ्ज को छोड़ें आप। वाले वाले जी लफ्ज जी, से जब आप निकलेंगे ना तो फिर आप कुछ सीख वाले सकेंगे। वाले, ठीक है ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही, वाले वाले के बिल्कुल ऊपर सही। मत चढ़ें। ठीक है, आप ठीक सबसे होगा। पहले कबूतर की शिनाख्त सीखें। और जब भी, हाँ, दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, जब भी आप क्रॉस डालें अपने कबूतरों में, आप डालना चाहते हैं, ठीक है, कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं,
آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے اس سے اچھا کوئی ملے تو اس میں کراس ڈالیں، نہیں تو کم سے کم اتنا کراس، جہاں بھی آپ نے خراب کراس ڈالا وہ آگے کہیں نہ کہیں جا کے ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا سر، آپ لاسٹ کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ ہمارا سیشن ماشاءاللہ 45 منٹ کا ہو چکا ہے، تو جی میری جی کوشش تھی کہ یہ 20 منٹ کا زیادہ سے زیادہ رہے، کہ لوگ اس جی کو ریپیٹ بھی دیکھیں تو یہ بور نہ ہوں، وہ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ دیکھو تو جی، آپ کوئی لاسٹ کوشچن مطلب میسج دینا چاہیں سارے دیکھنے والوں کے لیے؟ میں یہ میسج اپنے جو کم سے کم نیو سیکھنے والے یا جو اس میں لرننگ کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے جو بھی سیکھنا چاہتا ہے، میرا اس کے لیے سب سے بہترین میسج یہ ہے کہ آپ ایک اچھا استاد پکڑیں۔ صحیح۔ ہاں، لیکن اس کے متعلق پہلے آپ انکوائر کریں کہ ہاں واقعی اس قابل ہے یہ تو نہیں کہ ایک دن میں شاگرد ایک دن میں استاد بنا ہوا ہے، نہیں، اچھا استاد صحیح۔ ڈھونڈیں، کو پہلے ڈھونڈیں، اس کے متعلق معلوم کریں اور کسی اچھے استاد کا شاگرد بن کے کبوتر کی پرکھ سیکھیں، نسلوں کے پیچھے مت جائیں۔ جب کبوتر کی بالکل پرکھ سیکھ لیں گے آپ، پھر آپ کو ان بریڈنگ میں بھی آسانی ہوگی، لائن بریڈنگ میں بھی آسانی ہوگی، کراس بریڈنگ میں آسانی ہوگی، اور کبوتر شناخت کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھا لگا، ہمیشہ کی طرح نو پرابلم، ماشاءاللہ نو بہت پرابلم، نالج کی باتیں ملیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ایک جب نیو ٹاپک میں آپ کو میں پہلے بتاؤں گا، ایک دن پہلے، ہاں ایک تو دن پہلے بتائیں، جی جی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور پھر میں ٹائم جزاک مینج کر اللہ۔ لوں گا نا، پھر میں ٹائم مینج کر لوں گا۔ جی سر، جی ان شاء اللہ اوکے، سر، شکریہ بہت، میرے سب دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ بہت شکریہ، بہت اللہ ہم شکریہ۔ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ آمین آمین۔ جی پیارے دوستو، یہ آج کے ہمارے مہمان تھے، بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں، اور ان میں جو باتیں نوٹ کرنے والی تھیں آپ کو وہ لیے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس کو کریٹ کیا، تو آپ لوگوں کے لیے یہ سارا سلسلہ، تو یاسر علی بٹ صاحب آپ کائنڈلی مجھے ان باکس میں اپنا نمبر دیجئے گا، واٹس ایپ نمبر جو ہے، تو میں آپ سے ایک سیشن کرنا چاہوں گا لازمی، محکم بھائی سے بھی سیشن کریں گے اور حاجی محمد نعیم شفیع صاحب سے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، بشرط زندگی پھر ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔